بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتیں گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے۔ جس طرح تراویح مردوں پر پڑھنی سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی پورے رمضان 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اب اکثر سوال لیڈیز کے دل میں یہ آتا ہے کہ خواتین تراویح پڑھیں تو پڑھیں کیسے؟ تو آج اسی مسئلے کو بہت آسان طریقے سے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عورتوں کو تراویح کیسے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، تراویح کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پورے ٹائم میں جب چاہیں 20 رکعت تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اکٹھی 20 رکعت پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، 10 شروع میں پڑھ لیں اپنے اور 10 سحری کے ٹائم میں پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ مان لیجیے آپ کام وغیرہ میں مشغول رہتی ہیں، 4 رکعت پڑھ لی، پھر کچھ کام کر لیا، پھر 4 رکعت پڑھ لی، تو بہرحال آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ چاہے آپ ایک ہی وقت میں پڑھو یا تھوڑا سا گیپ کر کے پڑھو، 20 رکعت تراویح آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے۔ تراویح کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ ٹائم رہتا ہے، اور اس پورے ٹائم میں ہم جب چاہیں تراویح کی 20 رکعت کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب کیسے 20 رکعت پڑھنی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ 20 رکعت تراویح کی آپ اکٹھی نیت کر لیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے جیسے ہی دل میں سوچا کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھوں گی تو ہو گئی آپ کی نیت بس۔ آپ اگر چاہو زبان سے بھی کہہ سکتے ہو کہ نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس ہو گئی نیت۔ اب آپ کو 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا ریسٹ کیجیے، اور اس موقع پر آپ خاموش بھی رہ سکتی ہیں یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں، اور جو تراویح کی دعا ہوتی ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 4 رکعت کے بعد ہمیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، تو اس طرح 2 رکعت کر کے ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ 20 رکعت جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیں۔ آپ چاہے تو وتر بالکل آخر میں بھی پڑھ سکتی ہیں یا پھر پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں، 20 رکعت تراویح سے پہلے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تراویح پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں، لیکن دونوں ہی طرح سے درست ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ سورتیں کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، اگر آپ کو 30واں آدھا پارہ یاد ہے یا پورا پارہ یاد ہے تو آپ جہاں سے چاہو وہاں سے قرآن مجید پڑھ سکتی ہو۔ اصل تو تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اگر آپ حافظہ ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، آپ 1 پارہ پڑھیے، سوا پارہ پڑھیے 20 رکعت میں۔ اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان صورتوں کو آپ ان 20 رکعتوں میں ڈیوائیڈ کر لیجئے۔ 1 رکعت میں 1 صورت، اور اگر بڑی صورت ہے، لمبی صورت ہے تو 1 رکعت میں آدھی صورت اور 1 رکعت میں آدھی صورت، ایسے کر کے آپ آگے چلتے چلے جائیں۔ عام طور پر 10 صورتیں ہی یاد ہوتی ہیں، الم ترا سے لے کر بناس تک۔ تو پہلی رکعت میں آپ الم ترا پڑھیں گی، دوسری رکعت میں للافی پڑھیں گی، تیسری رکعت میں آپ ارایت الذی پڑھیں گی، چوتھی رکعت میں آپ انا اعطینی پڑھیں گی۔ اس طرح آپ 1 صورت 1 رکعت میں پڑھتی چلی جائیں گی، اور 10 صورتیں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی 10 رکعت میں۔ پھر اگلی 10 رکعت میں 10 صورتیں پھر یہی ریپیٹ کریں گی، تو اس طرح سے آپ کی 20 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اب مان لیجئے کہ اگر کسی کو صرف 2 صورتیں ہی یاد ہیں تو وہ تراویح کیسے پڑھے؟ تو اس کے لیے اگر آپ کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو 1 رکعت میں 1 صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت۔ تو اگر آپ کو 3 صورتیں یاد ہیں، 4 صورتیں یاد ہیں یا 8 صورتیں یاد ہیں، جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، 1 رکعت میں 1 صورت، اس سے اگلی رکعت میں آگے والی صورت، وہی صورتیں آپ بار بار ریپیٹ کرتی چلی جائیں گی۔ اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لینی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک اس کا ٹائم باقی رہتا ہے، تو آپ جب چاہیں یہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے دیکھیں، بس آپ کی تراویح مس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کو بس 1 ہی صورت یاد ہے تو پھر آپ 2-3 صورتیں ایک تو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ من لگا کے یاد کرو گی تو ایک دن میں ہی آپ کو 2-3 صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 10 صورتیں تو کم سے کم آپ کو آ جانی چاہیے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ کیا عورتیں جماعت سے تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ تو خواتین جماعت سے تراویح تب پڑھ سکتی ہیں جب کوئی حافظ امام ہو۔ عورت کی امام نہیں بن سکتی۔ اگر مان لیجئے آپ کے یہاں کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہے، اور اگر کوئی حافظ آپ کا محرم ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس محرم کو امام بناؤ اور پیچھے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی حافظ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تب پردے کا لحاظ کرتے ہوئے خواتین حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے
तो ख़वातीन आपस में जमात बनाकर तरावी नहीं पढ़ सकती हैं, तन्हा तन्हा ही तरावी की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अब कुछ लोग अपनी सहूलत के हिसाब से सोचते हैं और पूछते हैं कि क्या 8 रकात तरावी पढ़ सकते हैं या फिर 20 से कम भी पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, 8 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 20 रकात तरावी पढ़ी। हुजूर के बाद सहाबा किराम ने भी 20 रकात तरावी पढ़ी सबने 20 है। एक इमाम के पीछे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म फरमाया। और जितने भी सहाबा उस वक्त मौजूद थे, जितनी भी सहाबियात उस वक्त मौजूद थी, सब ने 20 रकात तरावी पढ़ी है। 8 तो किसी ने भी नहीं पढ़ी। इसलिए जो लोग 8 पढ़ने की सोचते हैं या कोशिश करते हैं तो वो सुन्नत से बिल्कुल महरूम है। इबादत में चोरी नहीं करनी चाहिए। 8 रकात तरावी पढ़ने में जितना वक्त लगेगा, 20 रकात तरावी पढ़ने में और कितना वक्त चला जाएगा। तरावी बहुत फजीलत वाली इबादत है। तरावी पढ़ना ये हुजूर को बहुत पसंद था, इसलिए तरावी हमें खूब एहतमाम से दिल लगाकर पढ़नी चाहिए। अब एक सवाल और आता है कि अगर तरावी की नमाज छूट जाए तो क्या तरावी की कज़ा होगी? तो अगर आप तरावी की नमाज नहीं पढ़ पाई और वो कज़ा हो गई तो तरावी की नमाज की कोई कज़ा नहीं है। बिला उज़्र, बगैर किसी प्रॉब्लम के छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी छूट जाती है बाई चांस, तो फिर तरावी की कज़ा नहीं होती है। हाँ, अगर कोई तकलीफ है आपको, मान लीजिए बुखार आ गया, तो छूट गई तो छूट गई, अल्लाह माफ़ करेगा मजबूरी में। लेकिन छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए कि एक आध दिन तरावी पढ़ ली और 4-5 दिन छोड़ दी, तो छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए। तरावी हमें खूब एहतमाम से पढ़नी चाहिए, क्योंकि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। और जो ख़वातीन खड़े होकर तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकती, वो बैठकर पढ़ सकती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको तरावी पढ़ने का मसला समझ में आ गया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।